حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی زندگی کو سمجھ سکیں۔ روٹین میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کے ملنے کے لیے مخصوص تھا۔ 3-4 لوگ اپنے جادو یا سیبی مسئلے لے کر آئے ہوئے تھے۔ میں ان کی بات سن رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکی ایک چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھائی کمرے میں داخل ہوئی، سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جی بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، میں یہاں خود نہیں آئی ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کا جواب عجیب سا لگا۔ مجھے اس کے جواب کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پھر کہا، کنہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ اس نے کہا، ہمارے ملنے والوں میں سے کوئی آپ کو جانتا ہے، اس نے آپ کا بتایا اور کہا ان کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، ہمارے حالات بہت اچھے تھے، میری شادی کو 2 سال ہو چکے، یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے گود میں لیے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر کہنے لگی، میری جن سے شادی ہوئی وہ میری سگی خالہ کے بیٹے ہیں۔ میری شادی تک ان کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے تھے، کاروبار بھی بہت اچھا تھا۔ شادی کے بعد آہستہ آہستہ سب کم ہوتا گیا اور پھر دکان بھی بک گئی۔ خالد جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اب نوبت فاقوں تک آ رہی ہے۔ گھر میں ہر وقت ہماری لڑائی رہتی ہے۔ اب خالد بھی مجھے منحوس کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جب سے تم آئی ہو میری زندگی میں میرا سب برباد ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ قابو نہ رکھتے ہوئے بلک کے رو پڑی۔ میں نے کہا، خالد کو میرے پاس لا سکتی ہو؟ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، سچ بتاؤں گی۔ ہم لوگ تعویذ دھاگوں کو نہیں مانتے، نہ ہی خالد کے گھر والے مانتے ہیں۔ مجھے ایک ملنے والی نے زبردستی کہا آپ کے پاس آنے کے لیے، اس لیے بڑی امید کے ساتھ آ گئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب ٹھیک کر دے گی، مگر ایک مرتبہ یقین کے ساتھ اگر جیسا میں کہوں گا ویسا کر لو گی۔ اس نے گردن جھکا کے کہا، جی میں کر لوں گی۔ میں نے ایک تعویذ عمل کر کے دیا اور کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ اس نے تعویذ کھول کر دیکھا، اس پر لائنز لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا اب اس کو دوبارہ بند کرو اور لے جاؤ اور اپنے بستر کے نیچے رکھ کے سو جانا، اور صبح اسے بستر سے نکال کر میرے پاس دوبارہ لانا۔ میرے جنات تمہارے گھر پہ نظر مار لیں گے اور وہ بتا دیں گے یہ آفت آسمانی ہے یا دنیا کی پیدا کی ہوئی۔ وہ لڑکی وہ تعویذ لے کر وہاں سے اٹھی اور چلی گئی۔ میں بھی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اگلے دن وہ لڑکی دوبارہ آ گئی۔ میں لوگوں کے مسئلے سن رہا تھا۔ وہ آ کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ جب میں سب سے فارغ ہوا تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں نے پوچھا، تعویذ رکھا تھا؟ اس نے تعویذ پرس سے نکالتے ہوئے کہا، جی رکھا تھا۔ میں نے کہا، بسم اللہ پڑھ کر اسے کھولو۔ اس نے جب تعویذ کھولا، وہ تعویذ کھولتے ہی ڈر گئی۔ تعویذ پر لائنوں کی جگہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا، جادو۔ اس نے گھبرا کر کہا، انکل اس پہ تو لائنز لگی ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کی مرضی ہے۔ اسے کہا، مٹھی بند کر لو اور تعویذ کو مٹھی کے اندر کر لو اور آیت الکرسی پڑھو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ میں نے عمل شروع کیا اور اپنے جنات کو بلایا اور کہا، اس لڑکی کی خوشبو سونگھو اور خالد کے پاس نظر کر کے آؤ۔ لڑکی سے کہا، بسم اللہ پڑھ کر اب تم مٹھی کھولو۔ اس نے جب مٹھی کھولی، تعویذ نہیں تھا۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ اب سب ٹھیک کرے گا۔ اس نے کہا، انکل آپ یہ سب کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے تھوڑا ہنستے ہوئے کہا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 22 سال۔ میں نے کہا، بیٹا جتنی آپ کی عمر ہے اتنی عمر میں نے جنات کو پڑھنے میں گزاری ہے، اور وہ ذات پاک نے مجھے ایک شرف بخشا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ میرے جنات واپس آ گئے، مجھے ساری بات بتائی، میں نے ان کو واپس بھیج دیا اور لڑکی سے کہا، بیٹا آپ پر اور خالد پر جادو ہے، آپ کا یقین مضبوط ہے اس لیے اثر کم ہے، خالد کا یقین شکی ہے اس پر جادو زیادہ ہے، اب جیسا کہوں ویسا کرتی جانا، ہر نماز فجر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی رہنا، اور ایک لفظ یا ارحم الراحمین یہ بس پڑھتی رہنا۔ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ تمہیں معجزہ دکھائے گا اور اپنے انکل کو کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ اس دن خوش ہو کر گئی۔ ویورز، بتاؤں گا نہیں جادو کس نے کروایا، مگر اس بچی کے سسرال کا ہی کوئی بندہ۔ اور ایک بات بتا دوں، میں روز ایسے واقعات دیکھتا ہوں، ایک عامل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، مگر ویڈیو میں صرف واقعے ان کے بتاتا ہوں جو اجازت دیتے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، میری روٹین ہی وہی تھی، لوگوں کو سننا۔ ایک دن وہی بچی میرے پاس آئی، اب کی بار ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ خالد تھا۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس بچی نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمارے حالات موزانہ طور پر بدل چکے ہیں، اور میں خالد سے کچھ بھی چھپانا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے خالد کو سب کچھ بتا دیا، اور یہ لڑنے کی بجائے آپ سے ملنے پر راضی ہو گئے۔ میں ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اب بھی ویڈیو ٹیپ کرتے ہوئے مسکرا پڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد خالد نے ایک کرائے کی دکان لے لی اور کام پہلے سے بھی اچھا ہوتا گیا۔ خالد وہ لڑکا تھا جو تعویذ یا ایسی پڑھائی کو مانتا ہی نہیں تھا۔ آج خالد وہی لڑکا ہے جو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اگر میرے پاس نہ آئے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔